بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، 8ویں جماعت اردو کتاب سے ہم نے گوتم بدھ کی پوری توانائی اور ان کے خاص 4 ارکان، 4 تعلیمات کے اصول اور 8 پھر بنیادی صحیح یعنی ان کے حقائق کی بنیاد جو تھی 8 اصولوں پر۔ اس کے بعد پھر ہمارا اگلا سبق ہے ہماری تاریخ۔ ہماری تاریخ ایک نظم ہے جو نثار اختر نے لکھی ہے۔ نثار اختر کے بارے میں ہم اخیر میں کچھ ان کے حالات زندگی پر تبصرہ کریں گے۔ پہلے ہم ہماری تاریخ پڑھیں گے۔ ہماری تاریخ ہندوستان کے بارے میں، ہندوستان کی خوبصورتی، ہندوستان کی محبت، ہندوستان کے آپس میں بھائی چارہ، آزادی کے بعد جو آپس میں ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہے بھائی بھائی کر کے رہتے تھے، اسی کو انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے کہ کیسا ہندوستان تھا اور اب کیا رہا ہے۔ ہماری تاریخ، کوئی بھی گھر ہو دیوالی کے دیے جلتے تھے۔ دیوالی ہندوؤں کا تہوار ہے اور اس میں دیے جلاتے ہیں۔ کوئی بھی گھر ہو دیوالی کے دیے جلتے تھے، عید بھر دیتی تھی سینوں میں اجالے کیا کیا رنگ۔ عید تو مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے۔ رنگ ہولی کا ہر ایک دل میں بکھر جاتا تھا۔ رنگ ہولی کا، ہولی بھی ان کی خوشی یہ تہوار ہے۔ رنگ ہولی کا ہر ایک دل میں بکھر جاتا تھا، چہرے چہرے پہ دمک اٹھتے تھے لالے کیا کیا۔ لالے مطلب یہ بھی یعنی خوشی ہی کا ایک قسم کا سرخ پھول ہے جس کے اندر سیاہ داغ ہوتا ہے۔ اجنبی ہاتھوں نے لکھی تھی جو تاریخ تیری، یعنی انگریزوں نے، اجنبی ہاتھوں نے لکھی تھی جو تاریخ تیری، اس کو کیا نام دیں سوچی ہوئی تہمت کے سوا۔ اس کو کیا نام دے سوچی ہوئی تہمت کے سوا، یعنی انگریزوں نے تو تاریخ لکھ دی لیکن اس میں انہوں نے اس ہندوستان کی برائی اور اس کو تہمت لگائی ہے اپنے اپنے کرداری کے ذریعے سے، اپنے قلم کے ذریعے سے انہوں نے ہندوستان کی تاریخ کو بگاڑ کے رکھ دیا۔ اپنے ہر پیار کو نفرت میں بدلنا چاہا، اپنے ہر پیار کو نفرت میں بدلنا چاہا، کیا پکاریں اسے چالاک سیاست کے سوا۔ انہوں نے بجائے اس کے کہ آپس میں محبت اور اتحاد برقرار رہے، انہوں نے جو ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول کا معاملہ یہاں پر جاری رکھا۔ اے وطن ہم تیری تاریخ لکھیں گے پھر سے، تیری تاریخ ہے دل جوئی و دلداری کی، دل جوئی و دلداری کی، تیری تاریخ محبت کی۔ دل جوئی کہتے ہیں تسلی، دل کو تشفی اور تسلی دینا، اور دلداری کہتے ہیں دل رکھنا، کسی کی محبت سے پیش آنا۔ تو تیری تاریخ محبت کی، وفا کی تاریخ، تیری تاریخ اخوت کی، رواداری کی تاریخ۔ محبت تو محبت، اخوت میں نے بھائی چارہ، اور رواداری میں نے برابری، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کا خیال رکھنا۔ تیری تاریخ ہے قرآن کا گیتا کا ورق، آشتی امن اہنسا کے اصولوں کا سبق، دہر سے اپنا مقابل کوئی اب تک نہ اٹھا، کوئی گوتم کوئی چشتی کوئی نانک نہ اٹھا۔ یہاں پر انہوں نے اپنے یہاں کے سب مذاہب کی تاریخ بیان کرنا چاہ رہا ہے۔ ان کے مذہب کی جو کتاب ہے قرآن، سکھوں کی گیتا، اور جو امن آشتی کا پیغام دیتی ہے۔ اس کے بعد پھر بزرگوں کا تذکرہ کیا، گوتم بدھ کا، چشتی کا اور گرو نانک کا۔ آج آزاد ہیں ہم، ذہن ہمارا آزاد، تنگ جذبات کے گھیروں سے نکل آئے ہیں، جو فرنگی کی سیاست نے کبھی بوئے تھے ان تعصب کے اندھیروں سے نکل آئے ہیں۔ ایک ہے اپنا وطن، ایک زمیں، ایک ہے ہم، ایک ہیں فکر و عمل، ایک یقین، ایک ہے ہم، کون کہتا ہے کہ ہم ایک نہیں، ایک ہے ہم۔ اب یہاں پر انہوں نے جتنے بھی اشعار لکھے ہیں تو وہ رباعیات میں سے ہیں، یعنی 4 اشعار جب ایک ساتھ لکھے جائیں تو ان کو رباعیہ کہتے ہیں۔
یہ جو بند ہے یہ رباعیہ کا بند ہے، اس لیے رباعیہ 4 شعر جب استعمال کیے جاتے ہیں ان کو رباعیہ کہتے ہیں یا رباعی کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پر تھوڑا سا ہم جانثار کے بارے میں بھی بتائیں۔ جانثار سید جانثار حسین رضوی اور اختر تخلص تھا۔ والد کا نام مظفر خیر آبادی جو ایک معروف شاعر تھے۔ ان کے اجداد میں مولانا فضل حق خیر آبادی جیسی عبقری شخصیت بھی ہیں جنہوں نے دیوان غالب کی ترتیب دی ہے۔ اب مختصر ان کی حالت زندگی یہ ہے کہ 8 فروری 1914 کو گوالیار میں پیدا ہوئے۔ ان کا آبائی وطن خیر آباد یوپی ہے۔ ابتدائی تعلیم وکٹوریہ کالج ہائی اسکول گوالیار میں حاصل کی اور وہیں سے 1930 میں میٹرک کا امتحان پاس کر کے 1937 میں BA اور 1939 میں MA اردو کی ڈگریاں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی حاصل کی۔ ان کا تقریباً 1940 میں وکٹوریہ کا کالج میں گوالیار میں رہے۔ اب ان کے لیکچرر کی حیثیت سے ہوا۔ ان کا تقرر 1943 میں رشتہ ازدواج سے منسلک شادی ہوئی۔ 1947 میں ملک آزاد ہوا تو گوالیار کی حالت خراب ہونے لگی، لہٰذا ریاست بھوپال کو انہوں نے اپنا مسکن بنایا۔ پھر وہاں سے بھوپال چلے گئے تو انہوں نے اپنا مسکن بنایا اور یہیں حمیدیہ کالج میں صدر شعبہ اردو فارسی میں جگہ مل گئی۔ یہ ترقی پسند تحریک کے سرگرم کارکن تھے۔ حکومت ہند نے کمیونسٹ پارٹی پر پابندی عائد کر دی۔ چونکہ ترقی پسند تحریک بھی اس پارٹی کے سرگرم میں ایک رخ تھا، اس لیے اختر کو نوکری سے استعفیٰ دینا پڑا۔ تو جانثار اختر ان کا تخلص ہے، جانثار حسین رضوی ان کا نام ہے، اور شعر و ادب کا ذوق ورثے میں ملا تھا۔ نیز علی گڑھ کے علمی ادبی ماحول نے اس کو مزید حسن آفرین بنا دیا۔ یہ ان کی خدمات تھی جو میں نے یہاں مختصر لکھی ہے۔